بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور قدسی۔ چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں۔ چرغ نادرائے کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ولادت۔ لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کوہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے۔ چرغ کوہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضا و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، بروباد کی ترستانیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجز ترازی موسیٰ، جانوازی مسیح، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاحائے گراں عرض شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی صبح جاں نواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرق فال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرایۂ بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کسرہائے فلک بوس گر گئے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جحیم شر، آتش کدائے کفر، آذر گدائے گمرہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے بھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتوِ قدس سے چمک اٹھا۔ یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشۂ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شمساں نہ مسند ہفت اختراں، ختم رسل خاتم الپیغمبراں۔ احمد مرسل کے خرد خاک اوست، ہر دو جہاں بستہ فتراک اوست۔ امی و گویا بہ زبان فصیح، از الف آدم و میم مسیح۔ رسم ترنج است کے در روزگار، پیش و مد میوہ پسارد بہار۔ عالم قدس سے عالم امکاں میں تشریف فرمائے، عزت و اجلال ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ بمطابق 20 اپریل 571 میں ہوئی تھی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا ہے۔ رضاعت۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور اس کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ حلیمہ سعدیہ۔ سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء شیرخوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔ شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایۂ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ و قیصر کی ہمسری کی، تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔ ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ غرض دستور مذکور کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے موافق
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ ہوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھیں، اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست قبول کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔ چونکہ اس زمانے میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لائیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کتنے برس رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ ہوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد ہوازن ہی کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ یہ دلچسپ واقعات آگے آئیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی خثیمہ نے تاریخ میں، ابن جوزی نے ہدیٰ میں، منظری نے مختصر سنن ابی داؤد میں، ابن حجر نے اصابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ حافظ مغلطانی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام التحفہ الجسیمہ فی اثبات اسلام حلیمہ ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبد الاعضیٰ ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا تھا۔ حارث مسلمان ہو گئے۔ رضائی بہن بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضائی بہن بھائی تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ مدینے کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی، آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی ننہال خاندان نجار میں تھیں، وہیں ٹھہری۔ اس سفر میں ایمن رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اس ننہالی رشتے کی وجہ سے مدینہ گئیں، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا۔ قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ میرے نزدیک بعض مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہی۔ واپس آتے ہوئے جب مقام ابوا پر پہنچیں تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہوئیں۔ ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ قیام مدینہ کے زمانے میں ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا، اسی میدان میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ عبد المطلب کی کفالت۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفن ہوئے۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرتے محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرتے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا، اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتاً گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی مسند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناصب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج میں سے تھے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے میں آپ کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں۔ فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد کو ذلیل رکھتے تھے، اس لیے ان سے بکریاں چرانے کا کام لیتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفاء و امراء کے بچے بکریاں چراتے تھے۔ خود قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلہ بانی کا دیباچہ تھا۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مشغلے کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ جھڑ بیڑیاں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خوب سیاح ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شام کا سفر۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے مطابق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا، جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ یہ روایت مختلف پیرایوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شغف ہے، اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ سر ولیم میور، ڈریپر، مارگیولس وغیرہ سب اس واقعے کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب کے حقائق و اسرار اسی راہب سے سیکھے، اور جو نکتے اس نے بتا دیے تھے انہی پر آپ نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نکتوں کے شروح اور حواشی ہیں۔ عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے۔ اس میں بحیرہ کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں۔ قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ 10-12 برس کے بچے کو مذہب کے تمام دقائق سکھا دیے جائیں، اور اگر یہ کوئی خرق عادت تھا تو بحیرہ کے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ اس روایت کے جس قدر طریقے ہیں سب مرسل ہیں، یعنی راوی اول واقعے کے وقت خود موجود نہ تھا اور اس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جو شریک واقعہ تھا۔
اس روایت کا سب سے زیادہ مستند طریقہ یہ ہے جو ترمذی میں مذکور ہے۔ اس کے متعلق 3 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ نمبر 1، ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ حسن اور غریب ہے، اور ہم اس حدیث کو اس طریقے کے سوا کسی اور طریقہ سے نہیں جانتے۔ حسن کا مرتبہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے، اور جب غریب ہو تو اس کا رتبہ اس سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کا ایک راوی عبد الرحمن بن خزواں ہے۔ اس کو بہت سے لوگوں نے اگرچہ ثقہ بھی کہا ہے، لیکن اکثر اہل فن نے اس کی نسبت بے اعتباری ظاہر کی ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن منکر حدیثیں بیان کرتا ہے، جن میں سب سے بڑھ کر منکر وہ روایت ہے جس میں بحیرہ کا واقعہ مذکور ہے۔ نمبر 3، حاکم نے مستدرک میں اس روایت کی نسبت لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق ہے۔ علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں حاکم کا یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع، جھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔ نمبر 4، اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلال اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما بھی اس سفر میں شریک تھے، حالانکہ اس وقت بلال کا وجود بھی نہ تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بچے تھے۔ نمبر 5، اس حدیث کے اخیر راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، جو شریک واقعہ نہ تھے اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے۔ ترمذی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جو سلسلہ سند مذکور ہے وہ مرسل یا معسل ہے، یعنی جو روایت مرسل ہے اس میں تابعی جو ظاہر ہے شریک واقعہ نہیں ہے، کسی صحابی کا نام نہیں لیتا ہے، اور جو روایت معدل ہے اس میں راوی اپنے اوپر کے 2 راوی جو تابعی اور صحابی ہیں دونوں کا نام نہیں لیتا ہے۔ نمبر 6، حافظ ابن حجر رفاف پرستی کی بنا پر اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما کی شرکت بدایتاً غلط ہے، اس لیے مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ اس قدر حصہ غلطی سے روایت میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر کا یہ ادعا بھی صحیح نہیں کہ اس روایت کے تمام روات قابل سند ہیں۔ عبد الرحمن بن غزوان کی نسبت خود انہی حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ خطا کرتا تھا۔ اس کی طرف سے اس وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ممالک کی روایت نقل کی ہے ممالک کی ایک روایت ہے جس کو محدثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں۔ حرب فجار کی شرکت۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا ہے، اس میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس قبیلہ میں ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ آل ہاشم کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے، اور اسی صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا، اول قیس پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا۔ چونکہ یہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن جیسا کہ ابن حشام نے لکھا ہے کہ آپ نے کسی کو ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی نے صاف تصریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی، نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ ایام الحرام میں، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا ناجائز تھا۔ حلف الفضول۔ لڑائیوں کے متواتر سلسلے نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل اور سفاکی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر بن عبد المطلب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سرکردہ تھے، یہ تجویز پیش کی:
چنانچہ خاندان ہاشم، زہرہ اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اول اس معاہدہ کے خیال جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل تھا۔ ان فضیل بن حرث، فضیل بن واعا اور مفضل، یہ لوگ جرہم اور قطورہ کے قبیلے کے تھے۔ اگرچہ یہ معاہدہ بیکار گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا، چنانچہ قریش نے نئے سرے سے بنیاد ڈالی، تاہم بانی اول کو نیک نیتی کا یہ ثمرہ ملا کہ اس کے نام کی یادگار اب تک باقی ہے۔ تعمیر کعبہ۔ کعبہ کی عمارت صرف قد آدم اونچی تھی اور دیواروں پر چھت نہ تھی، جس طرح ہمارے ملک میں عیدگاہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانے میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا۔ اس کی روک کے لیے بالائی حصے پر بند بنوا دیا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچاتا تھا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت ڈھا کر نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے موڑ لے لیے۔ جہاز میں ایک رومی معمار تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لے آیا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا برپا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے۔ کرشمہ ربانی دیکھو کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی تھا، لیکن رحمت عالم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہرہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جو قبائل دعوے دار ہیں سب کا ایک ایک سردار انتخاب کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ کے حسن تدبر سے رک گئی۔ کعبے کی عمارت اب مسقف کر دی گئی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصے کے گرد 4 دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبے کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حطیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہو جائیں گے۔ شغل تجارت۔ عرب خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو اور زیادہ مستحکم باقاعدہ کر دیا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اس بنا پر سن رشد کو پہنچنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔
ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ عموماً اپنا سامان کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ آپ بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ آپ کے شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ تاجر کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہد اور اتمام وعدہ کا ہو سکتا ہے، لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ صائب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی بھی آپ کے شریک تجارت تھے، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملے کی شہادت دیتے تھے۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام و بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے۔ تزویج خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ ایک معزز خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے اور اس رشتے کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھیں۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھیں۔ چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھیں، جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 25 برس کی ہو چکی تھی۔ متعدد قومی کاموں میں آپ شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے۔ اس بنا پر آپ کے حسن معاملے، راست باز، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی، یہاں تک زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان اسباب کے لحاظ سے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں اور اس میں بالغ و نابالغ کی قید نہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر مقرر فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا لیکن شراب میں مخمور تھے۔ جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال سن کر برہم ہوئے کہ یہ برابر کا جوڑ نہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ امام سہیلی نے بتصریح اور بدلیل ثابت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد جنگ فجار سے قبل انتقال کر چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جس مکان میں رہتی تھیں وہ آج بھی حسب بیان مورخ طبری انہی کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔
شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی اور پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھیں۔ ان کے نام اور مفصل حالات آگے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجز حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے بطن سے ہوئی۔ ان کے حالات آگے تفصیل سے آئیں گے۔ جستہ جستہ واقعات، یہ واقعات تھے جن میں تاریخی ترتیب معلوم ہے، اس لیے مسلسل لکھے گئے۔ ان امور کے سوا جستہ جستہ واقعات کا بھی پتہ لگتا ہے، چونکہ ان کے سنی اور تاریخیں غیر معلوم ہیں، اس لیے ان کو عام سلسلے سے الگ یکجا لکھنا زیادہ موزوں ہوگا۔ حدود سفر، اہل مکہ عموماً تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس تقریب سے متعدد سفر کیے۔ شام اور بصرہ کے سفر کا حال پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور مقامات تجارت میں بھی آپ کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے، ان میں سے جعاشہ کا ذکر ابن سید الناس نے کیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض سے بھیجا تھا، ان میں جرش بھی ہے جو یمن میں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرش میں آپ 2 دفعہ تشریف لے گئے اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ نے معاوضے میں 1 اونٹ دیا۔ نبوت کے بعد جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود آئے، ان میں جب بحرین سے عبد قیس کا وفد آیا تو آپ نے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی۔ مورخین یورپ نے جو علوم غیبی کے منکر ہیں اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے تمام معارف و معلومات سیر و سفر سے ماخوذ ہیں، قیاسات کے ذریعے سے اس دائرے کو اور وسعت دی ہے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ آپ نے بحری سفر بھی کیا تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہازوں کی رفتار اور طوفان کی کیفیت کی ایسی صحیح تصویر ہے جس سے نعوذ باللہ ذاتی تجربے کی بو آتی ہے۔ مورخ مذکور کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ مصر بھی تشریف لے گئے تھے اور ڈیڈ سی یعنی بحر میت کا بھی معائنہ کیا تھا، لیکن تاریخی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ مراسم شرک سے اجتناب، یہ قطعاً ثابت ہے کہ آپ بچپن اور شباب میں بھی جبکہ منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا۔ نصارہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اعتقادات میں جو تغیر ہوا ہے وہ عہد نبوت میں ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کا طرز عمل وہی تھا جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے پہلے صاحبزادے کا نام عبدالعزیٰ رکھا تھا، اور یہ روایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے۔ لیکن یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کیوں کر استدلال ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام سے پہلے بت پرست تھیں، انہوں نے یہ نام رکھا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک منصب ارشاد پر مامور نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ نے تعرض نہ فرمایا ہوگا، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت فی نفسہ بھی ثابت نہیں۔ اس روایت کا صحیح تر سلسلہ وہ ہے جو امام بخاری نے تاریخ صغیر میں روایت کیا ہے۔ اس کا پہلا راوی اسماعیل ہے، جس کا پورا نام اسماعیل بن ابی اویس ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن گروہ کثیر کی رائے حسب ذیل ہے۔ معاویہ بن صالح اسماعیل اور اس کا باپ دونوں ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن مخلد وہ جھوٹ بولتا ہے اور محض ہیچ ہے۔ امام نسائی ضعیف اور غیر ثقہ ہے۔ نصر بن سلمہ مزوری وہ کذاب ہے۔ دارقطنی میں اس کو صحیح روایت کے لیے پسند نہیں کرتا۔ سیف بن محمد وہ جھوٹ حدیثیں بناتا ہے۔ سلمہ بن شیب مجھ سے اس نے خود اقرار کیا ہے کہ جب کبھی کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو میں ایک حدیث بنا لیتا تھا۔ یہ امر واقعی طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی، اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا ان کو اس بات سے منع فرماتے تھے۔ موحدین کی ملاقات،
اس میں شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فیض الہی کی خفیف شعاعیں عرب میں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں۔ چنانچہ قص بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جہش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے ملاقات کی تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے، اور چونکہ حضرت خدیجہ کے برادر امزاد تھے اور مکہ میں رہتے تھے، اس لیے قیاس ہوتا ہے کہ آپ ان سے بھی ملے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان سے آپ کی دوستی تھی۔ ادب و محاورات کی کتابوں میں عموماً اور بعض تاریخوں میں بھی مذکور ہے کہ قص بن ساعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبہ میں شریک تھے۔ اس خطبے کا وہ بڑا حصہ اکثر اہل ادب نے نقل کیا ہے، چونکہ اس کے فقرے بظاہر قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اور مکفّہ ہیں، اس لیے عیسائی مورخین نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طرز انہی سے لیا ہے۔ چنانچہ بعض فقرے یہ ہیں: ایھا الناس اسمعوا وعوا واذا وعیتم فانتفعوا انہ من عاش مات ومن مات فات وکل ما هو آت آت امطر ونبات وارزق واقوات وآباء وامہات واحیاء واموات وجمیع واسنات ان فی السماء لخبرا وان فی الارض لعبرا لیل داج والسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج ما لا اری الناس یسبحون فلا یرجعون ارضوا بمقام فقاموا ام ترکوا ہناک فناموا این من بنی وشید وزخرف ونجد وعدل مال والولد این من بغا وطغا۔ قص بن ساعدہ کی روایت اور اس کا خطبہ مختصر اور مطلول بعبارات مختلفہ بغوا، ازدہ، بہکی، جاہز وغیرہ نے نقل کیا ہے، لیکن وہ سرتاپا مصنوعی اور موضوع ہے۔ اس کے رواہ عموماً ناقابل سند بلکہ کذاب ہیں۔ چنانچہ سیوطی نے موضوعات میں اس روایت کے تمام طریقوں کو نقل کر کے ان کے رواہ سے بحث کی ہے، اور علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر وغیرہ کے اقوال تفصیل سے نقل کیے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے مروی ہے، لیکن ہر طریقے میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا ہے جو موضوع حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ اس کا ایک مشترک راوی محمد بن حجاج ہے۔ اس کی نسبت ابن معین کا قول ہے کہ کذاب اور خبیث ہے۔ ابن عدی نے لکھا ہے کہ حریثہ کی حدیث اسی نے وضع کی ہے۔ ایک طریقے کا راوی سعید بن حبیرہ ہے۔ اس کی نسبت ابن حبان نے لکھا ہے کہ سقہ لوگوں کی زبانی جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا، یا تو وہ خود یہ حدیثیں تصنیف کرتا تھا یا اور لوگ اس کے لیے بنا دیا کرتے۔ ایک طریقے کے راوی قاسم بن عبداللہ اور احمد بن سعید ہیں، اور یہ دونوں حدیث بنانے میں بدنام ہیں۔ بہقی نے اس روایت کے متعلق ایک بڑا قصہ نقل کیا ہے، جس میں حضرت ابوبکر نے قص بن ساعدہ کا پورا خطبہ اپنی یاد سے بیان کیا ہے۔ یہ روایت پوری کی پوری موضوع ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کے اور طریقے بھی نقل کیے ہیں اور ان کی تضعیف کی ہے۔ احباب خاص: نبوت سے پہلے جو لوگ آپ کے احباب خاص تھے، سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند مرتبہ اور عالی منزلت تھے۔ ان سب میں سے مقدم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے۔ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام، جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے، وہ بھی احباب خاص میں تھے۔ حرم کا منصب رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ دارالندوہ کے بھی یہی مالک تھے۔ چنانچہ اسلام کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ 1,00,000 درہم پر بیچ ڈالا، لیکن یہ کل رقم خیرات کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 5 برس بڑے تھے۔ اگرچہ یہ مدت تک یعنی ہجرت کے 8ویں سال تک ایمان نہیں لائے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے۔
ایک دفعہ کعبے میں زویزن کا اسباب نیلام ہوا تھا، ان میں ایک عمدہ حلہ تھا۔ انہوں نے 50 اشرفیوں میں اس کو خریدا اور مدینہ لے کر آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، البتہ قیمت لو تو لے سکتا ہوں۔ مجبور ہو کر انہوں نے قیمت لینی گوارا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لے لیا۔ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ بن صلبہ جو ازد کے قبیلے سے تھے، جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے۔ یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ نبوت کے زمانے میں یہ مکہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ راستے میں جا رہے ہیں اور پیچھے لونڈوں کا غول ہے۔ مکہ کے کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنوں کہتے تھے۔ لونڈوں کا غول دیکھ کر ضماد نے یہی قیاس کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد چند مؤثر جملے ادا کیے، ضماد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کو مختصراً مسلم و نسائی نے بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تفصیل مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کے کاروبار میں شریک تھے، ان میں سے ایک صاحب قیس بن صائب مخزومی تھے۔ مجاہد بن جبیر جو مشہور مفسر گزرے ہیں، انہی کے غلام تھے۔ ان کا بیان ہے کہ شرکاء کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت صاف رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا یا مناقشہ پیش نہیں آتا تھا۔